مطلب مجھے کیا لگتا ہے کہ آپ جو امیجن کر رہے ہیں وہ ہے نہیں، وہ ریئلٹی نہیں، وہ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے سوری، لیکن وہ نہیں ہے، کیا کریں. اور اگر ہے، چلو ایک منٹ کو سوچتے ہوئے ہے کوئی سپریم پاور ہے، ایک اس ٹائپ کی ہے. دنیا میں اتنا ظلم ہے، اتنا بھوک ہے، بچے بیماری سے ڈپتھیریا سے مر رہے ہیں، لوگ سونامی میں ڈوب کے، بوڑھے بڑھیا ڈوب کے مر رہے ہیں، یہ بیٹا دیکھ رہا ہے. یو وانٹ می ٹو ورشپ؟ یہ کس ٹائپ کا ہے؟ اگر ہے دنیا میں کتنا ظلم ہے، کتنی ناانصافی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں وہ روک سکتا ہے اور نہیں روک رہا. اور اگر ہے مطلب فور ہز سیک میں سوچتا ہوں نہ ہو بیچارہ تو اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہیں وہ جاوید اختر صاحب جو انڈین فلم انڈسٹری میں ایک لیکھک کے طور پہ، ایک پوئٹ کے طور پہ بڑے مشہور ہیں، لیکن اتنی عقل اور اتنی بدھی بھی نہیں رکھتے کہ اس دنیا کا مقصد اور پرپس سمجھ سکیں. بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اپنی زندگی کا پرپس سمجھیں، اس دنیا کو سمجھیں کہ دنیا اصل میں کیا ہے، رب کا ہی انکار کر بیٹھے صرف اپنی عقل کی وجہ سے. وہی بات ہے کہ اپنی عقل سے رب کو سمجھنے نکلے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو اتنا ظلم کیوں ہے؟ اتنا ظلم ہے، کوئی روکتا نہیں، کوئی ڈیوائن سپریم پاور اسے روکتی نہیں، تو یعنی خدا ہے ہی نہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. یعنی پکی پکی دہریت کے سوچ کے حامل ہے یہ شخص، نام نہاد مسلمان ہے، اور خدا کی خدائی کے اندر یہ معاملات ہوتے دیکھ کر خدا کا ہی انکار کر بیٹھے. دیکھیے، اللہ عز و جل نے کبھی نہیں، کہیں نہیں کہا کہ دنیا دارالانصاف ہے. کبھی نہیں کہا کہ دنیا میں ہر ایک کو جزا و سزا مل جائے گی، مکمل طور پر عدل قائم ہو جائے گا. یہ کہیں نہیں کہا، بلکہ اسے دارالامتحان ضرور کہا ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں تو سوالات آئیں گے، یہی تو مقصد ہے ایگزام کا. اب کوئی شخص ایگزام کی مشکل سوالات کو سامنے رکھ کر انکار کر دے کہ یار اس طرح کے سوالات بنائے گئے ہیں تو بڑے مشکل ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے. اگر کوئی ٹیچر ہوتا، یا وہ ٹیچر جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان تھوڑا بہت تو دکھ درد رکھے نا. اتنے مشکل سوال کون بنا کے دیتا ہے کسی کو؟ یہ تو سراسر فیل کرنے والی بات ہے. جب تیاری نہ ہوئی بھی ہو تو انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور ایسے نالائق اسٹوڈنٹس نظر بھی آتے ہیں. کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں تو واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ یہ دنیا میں ہم نے زندگی بھی بنائی ہے، موت بھی بنائی ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ جانچ پڑتال تو ہونا کہ کون اچھے عمل کر کے لوٹتا ہے. جب ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا، جب تم کسی مشکل پریکشا سے ہی نہیں گزرو گے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے؟ کھوٹے تو کمپلیننگ سینٹر میں بیٹھے 1-800 نمبر کمپلین سینٹر پہ کال کرتے رہتے ہیں، کچھ انکاری ہو جاتے ہیں، کچھ شور کرتے رہتے ہیں. لیکن جو صحیح معنی میں اس رب کے بندے ہیں، اس کے صحیح معنی میں عبد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے امتحان ہے. جو اچھائی ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی نازل کردہ ہے، اور جو برائی ہم پاتے ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کو کچھ پیسے دے کر ایک سٹور میں بھیج دیا جائے جہاں پر وہ چیزیں بھی ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے خراب ہیں. اگر آپ ہیلتھ کے لیے خراب چیزوں کو لینا شروع کر دیں تو ذمہ دار تو آپ ٹھہرے. پھر آپ کسی اور کا گریبان تو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ چوائس آپ کی تھی. یا آپ وہ چیزیں جن کا استعمال صحیح ہے انہیں لے کر ان کا استعمال غلط کرنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں بعض ادویات، بعض میڈیسنز اوور دا کاؤنٹر جب ہم خریدتے ہیں تو ہمیں اپنا آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ، ڈرائیور لائسنس وغیرہ کیشیئر کو دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ان ادویات میں سے بعض چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے اس سے نشہ آور چیزیں بناتے ہیں.
تو وہ دوائیاں سرٹن کوانٹٹی سے زیادہ خریدی نہیں جا سکتیں، اور جو خریدتا ہے اس کا ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ کس نے اسے خریدا ہے۔ تو کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ انسان نے ادویات میں سے اگر غلط مطالب اور مقاصد نکال لیے، میڈیسن کا غلط یوز کرنا شروع کر دیا، اس سے ڈرگز بنانے شروع کر دیے، تو اس میں دوائی کا تو قصور نہیں، نہ بیچنے والے کا قصور ہے، نہ اس سٹور کا قصور ہے، یہ تو آپ کے استعمال پر ہے کہ آپ نے اس کا غلط استعمال کیا۔ تو اب جو مظالم دیکھے جاتے ہیں، تو کیونکہ دارالامتحان ہے، لوگ اپنے آپ سے اپنے آخرت کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں۔ کوئی ایمان نہ لا کے، کوئی ظلم کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لے آئے ہیں کافی ہے۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل بھی کیے، اچھے کام بھی کیے۔ ایمان شرط ہے، پر ایمان کافی نہیں ہے۔ جب تک جان میں جان ہے تب تک عمل بھی کرنا ہے۔ ہاں، وہ اور بات ہے کہ ایک شخص سے ایمان لایا، تھوڑی دیر میں موت آ گئی، لیکن جب تک جیوت ہو، جب تک زندگی ہے، تب تک عمل صالح کرنا ہے، اور پھر وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر بھی کرنا ہے، کہ حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے اور جمے بھی رہنا ہے، اور صبر بھی کرنا ہے کہ جب مصیبت آئیں تو پھر کیا ہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، پھر ان لوگوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو بات تو بڑی واضح ہے، جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ سکتا ہے، اور جو نہ سمجھنا چاہے وہ پھر ان جاوید اختر جیسی باتیں کر کے خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یا جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی بات، تو جب بات سمجھ نہیں آتی تو بات ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ کہ یہ شعر جو میں نے آپ کو بھی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ سب سے زیادہ آزمائشیں تو اللہ کے اپنے نبیوں پر، پیغمبروں پر آتی ہیں، کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر آپ کو امتحانات ہی امتحانات نظر آئیں گے، کہ آنکھ کھولی تو والد صاحب نہیں، تھوڑے سے بڑے ہوئے والدہ نہیں، تھوڑے اور بڑے ہوئے دادا نہیں، اور پھر اس کے بعد چچا کی کفالت ہے، چچا کی کفالت میں ہیں، اور اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد جب بعثت ہوتی ہے تو پھر وہ قوم جو صادق و امین کہتی نہیں تھکتی تھی، وہ چچا جو محبت کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ان میں مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ ابو لہب نے مخالفت شروع کر دی ہے، وہ ابو لہب جس نے حضور کی پیدائش پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، اب سب سے بڑا مخالف وہی بن گیا ہے۔ ایک ہی دن میں 2 بیٹیوں کی طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ جو کزن داماد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھوک کر جاتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ قوم کی مخالفت، ہر طرف سے مخالفت، ہر طرف سے لوگ خلاف، یہاں تک کہ 3 سال اپنے ہی شہر میں محصور ہو جاتے ہیں، کنفائن ہو جاتے ہیں شیب ابی طالب میں۔ طائف جاتے ہیں تو طائف والے پتھر پھینکتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مکے والے داخل نہیں ہونے دیتے۔ طائف جانے سے پہلے چاچا اور بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنا ہی ملک تنگ تنگ نظر آنے لگتا ہے۔ دین کی دعوت دینے جاتے ہیں تو قوم مخالف ہے، کسی سے بات نہیں کرنے دیتی، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو دفن کرتے ہیں، مدینے میں بھی اور مکے میں بھی اپنی بیٹی کو دفن اور ایک بیٹی جو ہے اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں، اپنے سامنے اپنے چاچا کو اس حال میں پاتے ہیں جنگ کے میدان میں کہ ان کے بعض اعضائے بدن کٹے ہوئے ہیں اور ان کا پیٹ چیرا جا چکا ہے، اور اس میں سے ان کا کلیجہ نکال کے چبا کے تھوکا جا چکا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ پھر وہ شخص جو اس نے ایسا کیا یا اس میں معاونت کی، وہ دونوں لوگ ایمان لا کے سامنے بھی آ جاتے ہیں، وہ عورت بھی وہ مرد بھی، اب اللہ کے لیے ان کا ایمان بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ بڑے جگرے کے کام ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں،
اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ان پہ جتنے کڑے امتحان آئے ہیں تم تو وہ سٹینڈ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تو میرے نبی کی زندگی میں ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، انسانیت کے علاوہ ہر مخلوق میں مشعل راہ ہے حضور کی زندگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے مرسی ہیں، رحمت ہیں۔ لیکن یہ بات ان لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے جو ایمان ہی نہیں لاتے؟ یہ تو ایمان والے سمجھ سکتے ہیں، تو جو ایمان نہیں لاتے ان کو ابھی پہلے زندگی کا مقصد اور دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کیوں آئے ہو، کیا لینے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو۔ پھر یہ جہاں آئے ہو یہ تو ایک سٹاپ اوور ہے۔ کبھی کبھی تم کسی موٹل میں جاتے ہو، کسی ان میں، کسی سرائے میں جاتے ہو، کسی ہوٹل میں جاتے ہو، خاطر خواہ معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وہاں پہ سٹاپ اوور کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، اینڈ دین یو موو آن۔ گاڑی بھی خریدتے ہو تو گاڑی جب چلتی ہے تو مختلف ادوار سے گزرتی ہے نا، کبھی گاڑی خراب بھی ہو جاتی ہے، کبھی مرمت کرنے بھی اس کو لے کے جانا پڑتا ہے، کبھی ہفتہ ہفتہ گیراج میں کھڑی ہوتی ہے، میکینک کے پاس ہیں، بڑے معاملات چلتے ہیں۔ زندگی میں بہت ساری اگزامپلز ہیں جن سے سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لائف پرماننٹ نہیں ہے، یہاں پہ ہر شے کو نیچے جانا ہے ایونچولی۔ تو بہرحال آئی ہوپ دیٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ کہ زندگی میں آزمائشیں کیوں ہیں، اور خدا ہے، رب تعالی ہے، لیکن اس نے یہاں پہ دار العمل بنا رکھا ہے اور دار الامتحان بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تم لڑ لڑ کے ختم ہو جاتے۔ وہ قوموں کو ایک دوسرے سے دور بھی کرتا ہے امن و آشتی اور رحم کے ذریعے۔ یہ جو تم اپنے دلوں میں رحم پاتے ہو یہ اسی کا دیا ہوا ہے، اپنے دلوں میں محبت پاتے ہو یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اپنے اندر شفقت، ادب، احترام پاتے ہو، مہربانیت پاتے ہو، یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ ورنہ اگر نفس کے ہاتھوں چھوڑ دیا ہوتا تو اسفلا سافلین ہو کے سب مر گئے ہوتے، سب گرتوں سے گرتے ہو کے مر گئے ہوتے۔ پر اس نے احسن تقویم، بہترین معیار پر تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں صحیح غلط کی پہچان بھی دی اور علم بھی عطا فرمایا۔ اب تم وہ علم حاصل نہ کرو، اپنے نفس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، تو پھر ذمہ دار تو تم خود ٹھہرے۔ تو دوش رب کو دینے کے بجائے اپنے آپ کو دو۔ یہ اپنے اندر فرعونیت کی ایک دلیل ہے کہ انسان کی نظر خود سے ہٹ کے ان معاملات پہ چلی جائے جو اس کے اطراف ہو رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ وہی سب کچھ ہے، اور وہ سمجھے اچھا اگر تم ہی سب کچھ ہو تو پھر ٹھیک کر دو۔ اگر تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں اور وہ ہے ہی نہیں اور سب کچھ ہے جو تم ہی ہو تو پھر سب ٹھیک کر دو۔ اگر طاقت و قوت و ہمت رکھتے ہو، نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی مرضی کے بنا کچھ ہو نہیں سکتا، اور اس نے تمہیں یہ چوائس دی کہ جاؤ یہ گائیڈ لائنز ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارو۔ جو ان گائیڈ لائنز کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، وہ پھر فساد ہی کریٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دماغ سے ایک چیز بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ تمہیں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں پر ان میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ اور جب سوسائٹی اپنے نارمز کو خود ڈیسائیڈ کرنا شروع کرتے اور رب تعالیٰ سے ہدایت نہ لے تو انہیں جو بھلا لگتا ہے پھر وہ اسے بھلا کر سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں قوم لوط کا عمل اچھا کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی لو از لو۔ قوم لوط کا عمل اچھا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہر ایک کو آزادی رائے ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے ہر ایک کو، جو مرضی چاہے اپنے آپ کو ہم آئیڈینٹیفائی کر۔ یعنی تم نے خود ہی قانون بنا کے خود ہی تم سب کچھ بن بیٹھے ہو۔ تو پھر دیکھو جو کیوس مچا کے رکھا ہے تم نے۔ ایک طرف وہ ممالک جو علم بردار ہیں امن کے، وہی سب سے زیادہ اسلحہ بنانے والے ممالک بھی ہیں، وہی ممالک پھر ایک ہاتھ سے سفید جھنڈا تو ایک ہاتھ سے بندوق بھی دیتے ہیں، دو فریقوں کو لڑاتے ہیں اور دونوں طرف اسلحہ دیتے ہیں، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد جب انف پیسے وہاں سے دونوں طرف سے اینٹھ لیتے ہیں تو امن کا جھنڈا لے کے بھی وہیں خود پہنچ جاتے ہیں اور دونوں طرف سینکشنز بھی خود ہی لگا دیتے ہیں، اپنی مرضی کے بندے کو اوپر لا کے بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس ملک کی معیشت کو لوٹتے ہیں۔
اور کوئی خلاف جائے تو اسے ہٹا دیتے ہیں، اپنی مرضی کا بندہ بٹھا دیتے ہیں، یا ملک ہی توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتے ہیں۔ یہ ہے انسان کے بنائے ہوئے قوانین۔ جب وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل نہیں کرتا تو بڑا ایماندار بنا پھرتا ہے، بڑی بڑے کونسلز بناتا ہے، بڑی بڑے آرگنائزیشنز بناتا ہے، ملکوں کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن کرتا اپنی مرضی ہے۔ تو کرتے غلط کام تم ہو اور کہتے ہو کہ کوئی خدا ہی نہیں، تو ایسی عقل پہ تف ہے، اور کیا کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔